جلیل القدر صحابیہ ذات النطاقین سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ اے میرے لخت جگر، موت کے ڈر سے غلامی کی ذلت قبول کرنا جرات مند مومن کا شیوا نہیں۔ حق و صداقت کی راہ میں لقمہ شمشیر بن جانا اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی اطاعت سے ہزار درجے بہتر ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاؤ، اور اگر یہ سب دنیا کے لیے کر رہے ہو تو تم نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی عاقبت خراب کر لی۔ بیٹا، اماں جان، یہ لوگ میری لاش کا مسئلہ کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ ماں: بیٹا، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی کھال کھینچی جائے گی یا گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے۔ میری تمنا ہے کہ تم راہ حق میں شہید ہو جاؤ تو میں صبر کر لوں گی، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تمہاری کامیابی میری خوشی کا باعث ہوگی۔ یہ وہ مقدس اور جرات مندانہ کلمات ہیں جو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے نور نظر لخت جگر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس وقت ارشاد فرمائے جب آپ شدید ضعیف ہو چکی تھی، بصارت جا چکی تھی، مگر اسلام اور تحفظ شعائر اسلام کی خاطر جب انہوں نے والدہ سے اجازت مانگی کہ آپ کی خدمت بھی فرض مگر حجاج کعبۃ اللہ پر سنگباری کر رہا ہے، تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جو تاریخ عشق اور روایت محبت کے عظیم نصاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی ان معدود چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا اور پورا دور رسالت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا عہد باسعادت بھی دیکھا۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے، اور اس مقدس لقب کی وجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بقول حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت پر روانہ ہوتے وقت ہم نے جلدی سے کچھ کھانا بنا کر ایک تھیلے میں رکھا تو اسے باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ بڑی بہن اسماء نے اپنے نطاق یعنی کمر سے باندھنے والے کپڑے کے 2 حصے کیے اور ایک ٹکڑے سے تھیلا باندھا۔ اسی اعزاز کی بدولت آپ کو ذات النطاقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے والد، دادا، بہن، بھائی، شوہر اور اولاد سب کو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت مدینہ سے 27 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق کی تاریخ کے مطابق ان سے پہلے صرف 17 نفوس قدسی، وہ بھی مخفی طور پر اسلام قبول کیے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے اگلے روز مکہ کے روسا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے غضبناک انداز میں پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سننا تھا کہ اس بدبخت نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے مبارک رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی دور جا گری۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کیا، جو عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے تھے۔ آپ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ ان میں سے سیدنا عبداللہ اور سیدنا عروہ رضی اللہ عنہما نے تاریخ میں لازوال شہرت حاصل کی۔ بخاری کی روایت کے مطابق ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے مسلمان بچے کی ولادت ان کے ہاں ہوئی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچی اور میرے ہاں عبداللہ کی ولادت ہوئی تو میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور طلب فرمائی اور چبا کر میرے بیٹے کے منہ میں رکھی، اور سب سے پہلے جو چیز عبداللہ کے پیٹ میں گئی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ابن ابی ملیکہ نامی ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش ان کے حوالے کیے جانے کی بشارت دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ لاش کا جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفن میں لپیٹتے جاتے تھے۔ جب سارے اعضاء کا غسل ہو چکا تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر آپ کو حجون میں سپرد خاک کر دیا۔ اس سے پہلے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا دعا کیا کرتی تھیں، الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے فرزند کے جسم کو کفن دفن سے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اس واقعہ سے کچھ عرصہ بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 100 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن سارے دانت سلامت تھے اور ہوش و حواس بالکل درست تھا۔ بلا شبہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت اور ان کا درخشندہ و تابندہ کردار مسلمانوں کے لیے تا ابد مشعل راہ رہے۔